صحابک یا نور اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم۔ برادران ملت اسلامیہ، محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، اس سے پہلے کہ ہم نے جس سورت مبارکہ کی تلاوت اللہ جل مجدہ کی توفیق سے کی ہے، اس مبارک سورت کی روشنی میں کچھ کہنے اور سننے سے پہلے میں تمام بھائیوں سے گزارش کروں گا کہ آپ عذراہ کرم تھوڑا سامنے ہو کر بیٹھ جائیں اور قریب سے قریب ہو کر بیٹھ جائیں، تاکہ اور جن لوگوں کے لیے گنجائش ہے وہ لوگ جو ہے سامنے آ جائیں۔ الحمدللہ تبارک و تعالی، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں اور تمام عالم اسلام کو جناب احمد مجتبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقہ و طفیل میں ماہ رمضان المبارک عطا فرمایا۔ اس ماہ مبارک کے ہمیں روزے عطا فرمائے اور اس مبارک مہینے میں ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، اور ہمیں پروردگار عالم نے جو ہے تراویح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، تلاوت قرآن مجید کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اپنے اسلامی بھائیوں کے ساتھ جو ہے ہمیں مواسات کرنے، ان سے محبت کرنے اور اپنی خوشیوں کو بانٹنے کی بھی توفیق عطا فرمائی۔ اور یہ 3 عشروں میں سے آخری عشرے کے فائنل دن، کون سے دن؟ فائنل دن اب ہمارے سروں پہ جلوہ فگن ہیں، اور اس میں آج کی یہ مبارک رات جو ہے جمہور کے نزدیک، کس کے نزدیک؟ میجارٹی آف اسلام کے جمہور علماء اور بزرگان دین اور اکابرین اور مشائخین اور محدثین کے نزدیک آج کی رات جو ہے ہی شب قدر ہے۔ آج کی رات ہی شب قدر ہے۔ اللہ تعالی نے شب قدر کو آخری عشرے میں کیوں عطا فرمایا؟ اللہ تعالی نے شب قدر کو آخری عشرے میں کیوں رکھا، کیوں عطا فرمایا؟ اس کی ایک حکمت ہے جو میں انشاءاللہ تبارک و تعالی وہ بحمدہ تبارک و تعالی وہ بھی توفیقی ہی تبارک و تعالی میں آپ کے سامنے بیان کروں گا، جو ابھی اس منبر پر بیٹھنے کے بعد میرے ذہن میں آئی ہے۔ یہ شب قدر کیا ہے اور ہمیں کیوں عطا ہوئی؟ زیادہ وقت میں آپ کا لینا نہیں چاہوں گا۔ اگر میں نے سارا وقت جو ہے شب قدر کی فضیلت میں بیان کر دیا اور صبح ہو گئی تو پھر شب قدر میں ہم عبادت کیا کریں گے؟ حالانکہ یہ بیان سننا خود ایک عبادت ہے، کیونکہ علم حاصل کرنا خود ایک عبادت ہے۔ اللہ کے حبیب احمد مجتبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علم حاصل کرنا خود ایک عبادت ہے۔ تو علم کیا ہے؟ یہ علم بھی ہے اور عمل بھی ہے۔ علم جو ہے وہ علم بھی ہے اور عمل بھی ہے۔ جیسے کہ اگر آج باپ بیٹھ کے بیان سن رہے ہیں اور باتوں کو سمجھ رہے ہیں، شب قدر کی فضیلت اور محبت اور عظمت آپ کے دلوں میں بیٹھ رہی ہے، تو یہ خود جو ہے ایک بہترین عبادت ہے۔ اور علم دین سیکھنا یہ تو ہر عبادت سے افضل عبادت ہے۔ آپ لوگ جو نفل نماز پڑھیں گے ان نفلی نمازوں سے بھی افضل ہے، کیونکہ نمازوں کا کوئی ہماری ویسے ٹھکانہ نہیں ہے، لیکن جو بات ہمارے دل میں اچھی بیٹھ گئی اس پر ہم نے عمل کر لیا اور اس کو سن لیا تو ہی ایک مسئلہ بھی ہمیں آ گیا تو وہ ساری رات جاگ کر 1000 رکعت نفل نماز پڑھنے سے افضل اور بہتر اور اعلیٰ ہے۔ جیسے کہ اللہ کے حبیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اب اللہ تعالی نے شب قدر ہمیں کیوں عطا فرمائی؟ رمضان میں شب قدر کیوں رکھی؟ اس لیے کہ اللہ تعالی نے رمضان کے مہینے میں قرآن نازل فرمایا۔ کیا نازل فرمایا؟
قرآن مجید کو نازل فرمایا اور خود اس نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا، جس میں قرآن نازل ہوا۔ رمضان کے مہینے میں قرآن نازل ہوا، لیکن کون سے دن نازل ہوا؟ تو اللہ نے ارشاد فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس رات کو یہ قدر والی رات میں نازل فرمایا، ہم نے قرآن کو یہ قدر والی رات میں نازل فرمایا۔ کون سی رات میں؟ قدر والی کے معنی کیا؟ ویلیو والی۔ کیا والی؟ ویلیو والی۔ میرے پاس جیب میں نوٹیں ہیں، بھری ہوئی ہیں، اور ہر ایک نوٹ پر اس کی ویلیو لکھی ہوئی ہے۔ کیا لکھی ہوئی ہے؟ ویلیو لکھی ہوئی ہے۔ 100 کا ہے، 1000 کا بھی ہے، 500 کا بھی ہے۔ کاغذ پہ لکھا ہوا ہے کہ اس کی ویلیو کاغذ کا ٹکڑا ہے، مگر اس کی ویلیو کتنی ہے؟ جتنا لکھا ہوا ہے اتنی ہے۔ جتنا لکھا ہوا ہے، 100 لکھا ہوا ہے تو 100 ہے، 1000 لکھا ہوا ہے تو 1000 ہے۔ اور ہر رات سال میں 365 راتیں آتی ہیں۔ کتنی؟ 365 راتیں آتی ہیں، لیکن ہر رات برابر نہیں ہے۔ ہر رات برابر نہیں ہے، ہر رات برابر نہیں ہے، ہر انسان برابر نہیں ہے، ہر پتھر برابر نہیں ہے، ہر دن برابر نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو ہر چیز پر فضیلت عطا فرمائی۔ اگر آپ انسان کی بات لیں تو ہر انسان برابر نہیں، ہر انسان برابر نہیں۔ کوئی تو بشر ہے، لیکن کوئی خیر البشر ہے، کوئی خیر البشر ہے۔ کتابیں بھی بہت ہیں، لیکن قرآن جو ہے وہ سید الکتب ہے، تمام کتابوں کی سردار ہے، تمام کتابوں کی سردار ہے۔ اور دن ہے، دن میں کون سا دن؟ ماشاء اللہ، ایک بار محبت سے سب سبحان اللہ کہیں۔ اللہ تعالیٰ کا یہ فضل بے پایا ہے کہ اس سال اس نے جمعرات اور جمعہ اور شب قدر اور جمعۃ الوداع دونوں ہم کو ملا کر عطا فرمائے۔ یہ دونوں ہم کو ملا کر عطا فرمائے، یہ اس کا بہت بڑا فضل ہے اپنے بندوں پر کہ یہ دونوں راتیں مل کر آ گئی۔ جمعہ جو ہے وہ سب سے بہترین دن ہے۔ کیا ہے؟ جمعہ کا دن سب سے افضل دن ہے، وہ دنوں کا سردار ہے، اور شب قدر راتوں کی سردار ہے۔ شب قدر جو ہے یہ راتوں کی سردار ہے۔ اب اس کی ویلیو کتنی ہے؟ اس کی ویلیو کتنی ہے؟ ارے کوئی 100 روپے دے گا تو 100 کا مال ملے گا، 50 دے گا تو 50 کا مال ملے گا، 1000 کی نوٹ دے گا تو 1000 کا اس کو جو ہے مال ملے گا، اس میں 1000 روپے کی وہ چیزیں خرید سکتا ہے۔ یہ آج کی رات میں بندہ کتنے اجر خرید سکتا ہے، کتنا ثواب اس کو مل سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اس رات کی ویلیو 1000 سے بھی مہینوں سے بھی زیادہ ہے، 1000 مہینوں سے بھی زیادہ ہے۔ یعنی اس میں صرف 1000 کو اللہ نے وہ حصر نہیں فرمایا، اس سے بہتر، یعنی مور دین 1000 منتھس، مور دین 1000 منتھس، یعنی 1000 مہینوں سے بھی زیادہ فضیلت والی رات۔ اگر ہم صرف 1000 کو ہی لے لیں، 1000 مہینوں کا ہی کیلکولیٹ کر لے، تو کل ملا کر ٹوٹل جو ہے اس رات کی جو ویلیو ہے وہ 84 منتھس، 84 ایئرس اینڈ 3 منتھس، کتنے؟ 84 سال اور 3 مہینے اس رات کی ویلیو ہے۔ سبحان اللہ۔ اب بتائیے اس پورے مجمع میں کوئی ایسا آدمی ہے جس کی عمر 83 سال ہے؟ نہیں ہے۔ کوئی 60 کا ہوگا، 65 کا ہوگا، اور 70 کے ہو سکتے ہیں، لیکن اس سے زیادہ مجھ کو کوئی نظر نہیں آ رہا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ امت محمدیہ بولیے صلی اللہ علیہ وسلم کی عمریں کم ہیں، یہ عمریں چھوٹی چھوٹی اور عمل بھی چھوٹے چھوٹے، عمل بھی چھوٹے چھوٹے اور عمر بھی چھوٹی چھوٹی، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میں اجر بڑا بڑا عطا فرماتا ہے، اجر بڑا بڑا عطا فرماتا ہے۔ تو یہ شب قدر جس کی ویلیو 1000 مہینے ہے، کتنے؟ یہ رمضان کا مہینہ کتنے مہینے ہیں؟ 1 مہینہ ہے کہ 1000 مہینے؟ یہ 1 مہینہ ہے، لیکن یہ اس 1 مہینے میں یہ اللہ نے ایسی رات عطا فرمائی کہ اس رات میں جو جاگ لے اور جس نے اس رات میں عبادت کر لی
اللہ تبارک و تعالی اس کو 1000 مہینے کی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ خدا نہ خواستہ اگر کوئی بے عمل رہا، بے عمل رہا، اس نے ساری زندگی عمل نہیں کیا اور سارا سال وہ جو ہے گناہوں میں مبتلا رہا، نمازیں ترک کی، روزے نمازیں ترک کی، اس نے عبادتیں ترک کی، نمازوں کو قضا کیا، روزے نہیں رکھے، زکوٰۃ ادا نہیں کی، یہ تمام جو ہے اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کی، مگر اگر اللہ کی توفیق سے اگر اس نے جو ہے شب قدر کو پا لیا اور سارے سال کی غفلت کو ایک رات کے جاگنے میں گزار دیا، سارے سال جو غفلت پر تھی، لیکن اگر یہ رات اس نے جاگنے میں، عبادت میں، ریاضت میں، تلاوت میں، قرآن کو پڑھنے میں اگر گزار دیا تو وہ ساری زندگی بھر کی کمی جو ہے اگر اللہ تعالیٰ چاہے وہ رحم فرمائے، اور وہ رحمان ہے اور وہ کرم فرماتا ہے، وہ کریم ہے، تو یہ ایک رات جو ہے اس کی زندگی بھر کی کوتاہیوں کا جو ہے اس کے لیے ایک جو ہے آلٹرنیٹیو بن سکتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس ایک رات کی عبادت کے صدقے میں اس کے سارے گناہ معاف فرما سکتا ہے۔ اس کی شان بہت بڑی ہے۔ تو یہ رات جو ہے مسلمانوں، سب سے پہلے تو میں یہ آپ سے عرض کروں گا کہ آج کی رات کو ہم کیسے گزاریں۔ اچھا، یہ رات جیسے کہ میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ میں حکمت بیان کروں گا کہ اللہ نے کچھ لوگ ایسے ہیں ہم میں، آج بھی ہیں اور ہر زمانے میں رہیں گے، بلکہ ان کی تعداد بڑھتی رہے گی، بڑھ رہی ہے۔ اپنے بچپن میں نہیں تھی، شاید ہی کوئی بے روزگار ملتا، ڈرتے خوف سے، لیکن اب کھلے عام ہیں، کھلے عام کھا رہے ہیں، کھلے عام پی رہے ہیں، کھلے عام جوا کھیل رہے ہیں، کھلے عام شراب پی رہے ہیں، کھلے عام جو ہے وہ گانے اور ٹی وی سن رہے ہیں، کھلے عام ان کے کانوں میں جو ہے موبائل میں جو ہے گانے وہ چلا رہے ہیں۔ یہ تمام چیزیں آج موجود ہیں، روزے بھی نہیں رکھ رہے اور نمازیں بھی نہیں پڑھ رہے ہیں، سب کچھ ایسے غافل بندے ہیں۔ لیکن اللہ نے شب قدر میں آخری عشرے میں کیوں رکھا کہ اگر ان سے پہلے 10 دن میں غفلت ہو گئی تو جو ہے وہ محروم رہے، اور آخری اس کے بعد کے 10 دن میں اگر غفلت رہی اور پھر بعد کے دنوں میں بھی غفلت رہ گئی، انہوں نے کچھ نہیں کیا، تو یہ شب قدر ان کے لیے گولڈن چانس ہے، یہ ایک سنہرا موقع ہے۔ انہوں نے جو ہے رمضان کا پورا مہینہ بے عملی میں، غفلت میں گزار دیا۔ قسم خدا کی اگر وہ آج کی ایک رات بھی جو ہے اپنی غفلت سے، اپنی بے عملی سے توبہ کر کے اللہ کی بارگاہ میں عبادت کر لے، توبہ کر لے، استغفار پڑھ لے اور آج کی رات کو جو ہے عبادت میں گزار دے، اللہ تعالیٰ سارے مہینے کی غفلتوں کو معاف فرما کے ان کو مغفرت کا اور رحمت کا پروانہ عطا فرمائے گا۔ اگر بندہ جو ہے اس غفلت کو چھوڑ دے، اپنی بے عملی سے تائب ہو جائے، توبہ کر لے اور آج کی رات کی قدر کر لے، آج کی رات کی قدر کر لے۔ کیوں؟ یہ وہ رات ہے جس رات کی قدر اللہ نے فرمائی، سبحان اللہ۔ اس نے صرف اس رات کا نام ہی رکھا قدر والی رات۔ کیسی رات؟ قدر والی رات۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس قرآن مجید کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا، یہ قدر والی رات میں نازل فرمایا۔ وہ ما ادراکا ما لیلۃ القدر، اے بندو، اے ایمان والو، تم نے کیا سمجھا، تم نے کیا پہچانا وہ قدر والی رات کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ لیلۃ القدر، یہ مرتبے والی رات، یہ عظمت والی رات، یہ برکت والی رات، یہ نجات والی رات، یہ رفعت والی رات، یہ سعادت والی رات، یہ رحمت والی رات 1000 مہینوں سے بھی افضل ہے، 1000 مہینوں سے بھی افضل ہے۔ اور مسلمانوں، اس رات میں اللہ تعالیٰ نے بندوں کے لیے ان کی فرشتوں کے ذریعے عبادت گزار بندوں کا اکرام فرماتا ہے، سبحان اللہ۔ آپ تھوڑا قریب ہو جائیں اور قریب ہو جائیں۔ اب جو ہے اگر ہو سکے تو چاہیں تو تھوڑی چٹائیاں باہر سامنے ڈال دو نا۔ تو آج کی رات اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اس رات میں کیا ہوتا ہے؟ ارشاد فرمایا تنزل الملائکۃ، ملائکہ کے معنی فرشتے، کون ہے؟ والروح، روح کے معنی سیدنا جبرائیل علیہ السلام، کون؟ زور سے بولو زبان سے، سیدنا
جبرائیل علیہ السلام. تو آج کی رات فرشتے اور سیدنا جبرائیل علیہ السلام نازل ہوتے ہیں. کیا ہوتے ہیں؟ اور انسان جب سیر کرتا ہے، فرشتے تو اللہ کے حکم سے ہی کرتے ہیں، ہر کام وہ اللہ کے حکم سے ہی کرتے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت. تو انشاءاللہ تبارک و تعالی صلاۃ التسبیح کا بھی جو ہے انتظام ہو گیا ہے، اور پڑھانے والے امام صاحب بھی تشریف لے آئے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی اس کی فضیلت بھی آپ کو بتائی جائے گی. اور جو ہے اس کو یہ بہت بڑی سعادت ہے جو ہے صلاۃ التسبیح کو ادا کرنا، اور اس کی فضیلت میں آخر میں جو ہے ضمناً عرض کر دوں گا. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اس رات میں تمام اللہ کے فرشتے اور جبرائیل، اللہ کے فرشتے اور جبرائیل نازل ہوتے ہیں. کیا ہوتے ہیں؟ یعنی آسمانوں سے اتر کے نیچے آتے ہیں. اوپر رہنے والے نیچے آتے ہیں. کس لیے آ رہے ہیں؟ اللہ کے حکم سے آ رہے ہیں. سبحان اللہ. ایسے ہی سیر سپاٹا کرنے کے لیے نہیں آ رہے ہیں، بلکہ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، اپنے رب کے حکم سے، اپنے رب کے with the command of their Lord, with the order of their Lord, both the angels and Jibrail, the archangel. تو وہ کیا کر رہے ہیں؟ زمین پہ اتر کے آ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کو فرما رہا ہے کہ اے فرشتوں، اے جبرائیل، اٹھو اور جاؤ. دیکھو یہ ایک زمانہ وہ تھا کہ جب تم فرشتوں نے میرے آدم کی تخلیق کو جو ہے تم نے برا سمجھا تھا، اور اس پر تم نے اعتراض کیا تھا، لیکن میں نے کہا تھا میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. میں جانتا ہوں. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. اور جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا، اور جب تیرے رب نے فرشتوں سے فرمایا میں زمین پر اپنا خلیفہ بھیجنے والا ہوں، فرشتوں نے عرض کیا اتجعل فيها، اے اللہ تو ایسے کو کیوں بھیجنا چاہتا ہے؟ من يفسد فيها، جو فساد مچائے، فتنہ مچائے، ويسفك الدماء، اور خون خرابہ کرے، ونحن نسبح بحمدك ونقدس لک، لیکن اے اللہ ہم تیری تسبیح بیان کرتے ہیں، تیری عبادت کرتے ہیں، کیا ہماری عبادت تیرے لیے کافی نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو جواب دیا انی اعلم ما لا تعلمون، اے فرشتوں چپ رہو، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. تمہاری نگاہ فسادیوں کی طرف ہے، تمہاری نگاہ خون خرابہ کرنے والوں کی طرف ہے، تمہاری نگاہ جو ہے فسادیوں کی طرف ہے، میری نگاہ نمازیوں کی طرف ہے. تمہاری نگاہ جو ہے گنڈوں اور قاتلوں کی طرف ہے، اور میری نگاہ جو ہے وہ میرے ان محبوب بندوں کی طرف ہے جو اپنی تمام خواہشات کو چھوڑ کے میرے دربار میں اور میری بارگاہ میں جو ہے اپنی پیشانیاں سجائیں گے، اور مجھ کو اپنے زبانوں سے یاد کریں گے اور ذکر کریں گے میرا. دیکھو تو آج کی رات اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیج رہا ہے. فرشتے کہاں رہنے والے ہیں؟ زمین پہ. اوپر نا. اب زمین پہ اللہ نے کس کو بھیجا؟ انسان کو، آدم علیہ السلام کو بھیجا نا. تو کیوں بھیجا؟ اے اللہ تو کیوں بھیج رہا ہے؟ اب اللہ فرما رہا ہے کہ جاؤ دیکھ کے آؤ فساد کر رہے ہیں کہ نماز پڑھ رہے ہیں. جاؤ اور دیکھو میرے آدم کی اولاد کی شان، میرے محبوب کے امتیوں کی شان. تم نے کہا تھا فساد مچائیں گے، تمہاری نگاہ فسادیوں پر تھی، میری نگاہ جو ہے نمازیوں پر تھی اور عبادت گزاروں پر تھی. اب جاؤ دیکھو کہ میرے بندے میری یاد میں، میری محبت میں جو ہے انہوں نے کل تک تو سو جاتے تھے لیکن آج میری یاد میں جاگ رہے ہیں، اپنی نیندوں کو ترک کر دیا ہے، اپنے بستروں کو چھوڑ دیا ہے، اور جو ہے دیوانہ وار جو ہے میری محبت میں ڈوب کے میرے گھروں کو سجا دیا ہے، میرے گھر کو سجا کے جو ہے میری عبادت میں لگے ہوئے ہیں. اے جبرائیل تم فرشتوں کی بارات لے کے جاؤ، اے جبرائیل تم فرشتوں کی بارات لے کے چلے جاؤ، اور جو ہے میرے جو عبادت گزار